لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اصل بیان تو میرے والد صاحب حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہم کا تھا، اور آپ کے امام صاحب کے اعزاز پر اور آپ حضرات کی محبت میں حضرت نے اپنے 2 شہروں کی ترتیب بھی ملتوی، بلکہ 3 شہروں کی ترتیب بھی ملتوی کر دی تھی، جہاں پر تقریباً 10-12 دن پہلے اعلان بھی ہو چکا تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. انسان ارادہ کچھ کرتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو حضرت کی طبیعت 2 دن سے بہت ناساز ہے. سب سے پہلے تو آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، بیماری کا نام و نشان مٹا دیں. اور حضرت کی آخر تک کوشش تھی چاہے بخار بھی ہو لیکن میں رحیم خان پہنچ جاؤں، لیکن نہیں پہنچ سکے. انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر کبھی ترتیب بنے گی انشاءاللہ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ زندگی ایک دفعہ کے لیے دی ہے، بس ایک دفعہ کی یہ زندگی ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اللہ آپ سب حضرات کو اعلیٰ سے اعلیٰ نمبروں سے کامیاب فرمائے. لیکن خدا نہ خاص کر کوئی اسٹوڈنٹ اگر فیل ہو جائے تو اس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ اگلے سال محنت کر کے اور پھر پاس ہو جائے. لیکن یہ جو ہماری زندگی ہے یہ ایسی عجیب و غریب ہے، اس میں دوبارہ موقع نہیں ملے گا. دنیا کا یہ جو امتحان ہے یہ پھر بھی مشکل ہے، اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ ایگزام میں کیا سوال آئیں گے، ہم جواب بھی لکھ پائیں گے نہیں لکھ پائیں گے. اور اگر کسی نے چیٹنگ کر لی، نقل کر لی، تو اس کا پرچہ ہی ختم ہو جاتا ہے. آگے جگہوں پر سسپینڈ بھی کر دیتے ہیں ایسے کو. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس دین میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہونے والے تمام کے تمام سوالات ہم لوگوں کو بتا دیے. ایک بھی ایسا سوال نہیں رکھا کہ وہاں تم سے یہ سوال ہوگا اور اس کا جواب ہمیں پتہ نہ ہو. ایک ایک چیز قرآن پاک میں اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں سب کچھ بیان کر دیا کہ یہ تم سے سوالات ہوں گے، یہ اس کے جوابات ہیں. اس طرح تم زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس طرح زندگی گزارو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. اور جوابات کے بعد اللہ تعالیٰ نے چیٹنگ کی بھی اجازت دے دی. ایکو بند ہو سکتا ہے، یہ ایکو چل رہا ہے. جیسا کہ پہلے اعلان ہو چکا ہے کہ ہر قسم کی تصویر کشی، فوٹو کھینچنا، ویڈیو بنانا منع ہے. اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوا آ رہا تھا کہ مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے کہ الحمدللہ یہ بات دیکھی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں. پھر ہم تو آپ کے مہمان ہیں، تو مہمان کی وہ آپ کی صحت کا، مہمان کی ہر بات کا خیال رکھنا یہ اچھے میزبان کا بھی فرض ہے کہ وہ خیال رکھے. تو آپ لوگ میزبان ہیں، ہم آپ کے مہمان ہیں، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بیان میں کوئی ویڈیو اور تصویر نہ بنائے بس. تو اللہ تعالیٰ نے پرچوں کے سوالات بھی بتا دیے، جوابات بھی دے دیے، اور اس کے بعد چیٹنگ کی بھی اجازت دے دی. نقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، جسے دعویٰ نہیں دلیل بھی چاہیے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سر سے لے کر پاؤں تک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہم ایسے عمل کرنے والے بن جائیں کہ کوئی کافر بھی ہمیں دیکھے تو وہ پہچان لے کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ فنا تو اتنا ہو جاؤں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات عالی میں، فنا تو اتنا ہو جاؤں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات عالی میں، جو مجھے دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائیں گے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ پہچان لیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک، سر پہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، کپڑے کیسے ہونے چاہیے، چہرہ کیسا ہونا چاہیے، بال کیسے ہونے چاہیے، دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، معاملات کیسے کرتے تھے، ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں گے فاتبعونی پر ہمارا عمل ہوگا، اب انعام کیا ملے گا؟ دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا خزانہ، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ بتائیے اس سے بڑا اور کیا ہمیں مقام چاہیے؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بتائیے کتنا بڑا انعام ہے۔ میرے حضرت، میرے پیر عارف اللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نیو یارک سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ حضرت ہمارے نیو یارک میں ہر برس ایک فیسٹیول ہوتا ہے جس میں ایک مشہور گلوکار کی نقل کرنی ہوتی ہے، اس کے انداز میں گانا گانا، اس کے جیسا ہولیہ بنانا۔ کل لوگ حضرت نوجوان اس کے لیے پلاسٹک سرجری تک کرواتے ہیں تاکہ ہم بہو اس جیسے لگیں، اور جو فرسٹ آتا ہے اس کو 10 لاکھ امریکی ڈالر انعام ملتا ہے، 10 لاکھ امریکی ڈالر۔ میرے حضرت نے فرمایا کہ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ 10 لاکھ ڈالر نہیں، 10 کروڑ نہیں، 10 ارب نہیں، دنیا اور آخرت کے خزانے سب کے سب تمہیں مل جائیں گے، جنت تمہیں مل جائے گی، خالق کے جنت تمہیں مل جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بات کس طرح فرماتے تھے، چلتے کس طرح تھے، معاف کس طرح کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، دشمنوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، کسی سے معاملات کرتے تھے تو طریقہ کیسا تھا، یہ تمام کی تمام چیزیں سیرت میں موجود ہیں۔ مشکات کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ دیوالی ہو رہی ہے، ہندوؤں کے ساتھ دیوالی میں شریک ہو جاتے ہیں، ہولی میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، 25 دسمبر آنے والی ہے، کرسمس، وہاں پر ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی عیسائی نے، کبھی ہندو نے ہمارے ساتھ قربانی کی، کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ روزہ رکھا، کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ تراویح پڑھی، کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من کثر ثوابهم فهو منهم، جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی نقل کرے گا، جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ مشکات شریف حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کی عربی میں ایک شرح ہے جس کا نام ہے مرقات، 11 جلدوں میں لکھی گئی ہے، 11 والیومز میں لکھی گئی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی۔ اس نے اپنے دربار میں ایک آدمی مقرر کیا ہوا تھا جس کا نام تھا درباری موسیٰ۔ درباری موسیٰ مرقات میں لکھا ہے کہ اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا امامہ پہنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح داڑھی رکھوائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا۔ اور یہ درباری جو موسیٰ تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سب ہنستے تھے کہ حضرت موسیٰ ایسے کرتے ہیں، ہنس رہے، حضرت موسیٰ ایسے کرتے ہیں، سب ہنس رہے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ درباری موسیٰ بچا ہوا ہے،
اس پر غرق کا عذاب نہیں آیا، وہ غرق نہیں ہوا، ڈوبا نہیں دریا میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ یہ کیسے بچ گیا؟ آپ بتائیے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا ایک یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ 15 لوگوں کے سامنے آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کے بولنے کے انداز کا، آپ کے چلنے کے انداز کا. بتائیے اس میں کتنا غصہ آئے گا کہ مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں، سب ہنستے ہیں. اے اللہ یہ کیسے بچ گیا؟ اس وقت پہلے عذاب آنا چاہیے. وہی آئی اے موسیٰ یہ میرے پیارے کی شکل میں تھا، اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آ رہی تھی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں فرماتے ہیں کہ دوستوں ذرا غور کرو، ایک آدمی نے اللہ کے نبی کا حلیہ مذاق اڑانے کے لیے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے عذاب سے بچا لیا. فرمایا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے عذاب سے بھی بچائیں گے، آخرت کے بھی عذاب سے بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں جو بیان سن رہی ہیں ان کے لیے نمونہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اہل بیت وغیرہ، یہ ان کے لیے نمونہ ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ دین کوئی مشکل نہیں ہے، دین کوئی مشکل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو مشکل بنا دیا ہے. آپ بتائیے، آپ حضرات کو سمجھانا آسان ہے. یونیورسٹیوں میں بعض اس میں ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال پوزیشن لیتے ہیں، اچھے سے اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی کمزور ہوتے ہیں. آپ بتائیے جو ہر سال پوزیشن لیتے ہیں ان کے لیے سلیبس کوئی مشکل ہے؟ وہ تو کہتے ہیں بالکل آسان ہے، اور جو بالکل کمزور ہے وہ کہے گا بہت مشکل ہے. اور اگر یہی سلیبس آپ کلاس 8 کلاس 5 کے اسٹوڈنٹ کو دکھا دیں وہ تو کہے گا ناممکن ہے، یہ پڑھنا ناممکن ہے. الحمدللہ ہم لوگ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے عالم کروا دیا، اللہ حقیقتاً عالم بنوا دے. میرا چھوٹا بیٹا ہے محمد طلحہ، ابھی ماشاءاللہ حفظ ہوا ہے 12 سال کا. تو حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں اصل بخاری شریف وغیرہ اس میں اعراب نہیں لگے ہوئے ہوتے. تو میرے بیٹے نے کہا کہ تو حافظ بھی ہے، ابا آپ اس کو کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ مولانا کہنے لگے ابا ہم اس کو کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ اعراب نہیں لگے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ سوال جو علماء ہیں وہ تو ہنسیں گے، اعراب نہیں لگے ہوئے تو کیا ہوا؟ ہم نے پڑھا ہے، ہمیں پتا ہے کیا زبر کہاں آئے گا، زیر کہاں آئے گا، تنوین کہاں آئے گی، یہ سب ہمیں پتا ہے. لیکن یہی چیز 12 سال کے بچے کے لیے ناممکن ہے. وجہ کیا ہے کہ اس نے اس فیلڈ میں قدم نہیں رکھا ہے. یہی بات دین کا معاملہ ہے کہ ہمیں دین مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، ہم دین سیکھتے نہیں ہیں، ہم نے دین اللہ کے پیاروں سے سیکھا نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں پڑھا نہیں ہے کہ دین کتنا آسان ہے. الدین کلہ یسر، دین کا پورا آسان ہے، مزیدار ہے، آسان ہے. ہم نے مشکل کیوں لگتا ہے؟ ہم نے اس میں قدم ہی نہیں رکھا. جس سے بتائیے اگر دین مشکل ہے تو رمضان میں نماز پڑھنا کیوں آسان ہو جاتا ہے؟ مجھے آپ بتائیے کہ رمضان میں مسجد کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر دین مشکل ہے تو جمعے میں مسجد کیوں بھری ہوئی ہوتی ہے؟ اگر دین مشکل ہے تو عید کے روز نماز مسجد میں عیدگاہ میں نماز کیوں ہوتی ہے؟ اگر دین مشکل ہے تو جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اعتکاف میں داڑھی منڈاتا ہے، وہ آدمی اعتکاف میں بیٹھ کر گانے سنتا ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھ کر فلمیں دیکھتا ہے، لڑکیوں سے بات چیت کرتا ہے، نامحرم سے بات کرتا ہے، نماز اعتکاف میں توڑتا ہے. اللہ حج کا موقع آنے والا ہے، حج پہ کوئی جاتا ہے، 40 دن کا پیکج ہے، 40 دن 45 دن. ایسے ایسے لوگ ہیں جو ان 45 دنوں میں ماشاءاللہ ایک گانا نہیں سنتے. ایک تو ایسے ہیں جو گانے سنتے ہی نہیں ہیں، حرام ہے، فلمیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، ڈرامے، کرکٹ میچ، فنی ویڈیو، گندی ویڈیو، ناچ گانے کے پروگرام دیکھتے ہی نہیں ہیں. لیکن وہ لوگ جو پورا سال پوری زندگی ہر وقت فلمیں گانے، پوری رات فلمیں گانے، لڑکیوں سے بات چیت. یہ آدمی بھی جب حج میں جاتا ہے گانے نہیں سنتا ہے، فلمیں نہیں دیکھتا ہے، 40 دن 45 دن داڑھی نہیں مڈاتا ہے. کیوں؟ کہ اگر دین مشکل ہے تو یہ گناہ حج میں بھی ہونے چاہیے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس مختصر سی زندگی کو اللہ پر فدا کر دیں، اس مختصر سی زندگی کو اللہ پر قربان کر دیں. ایسے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے. میرے والد صاحب کے پاس خطوط آتے ہیں نوجوانوں کے، بڑوں کے، ہر عمر کے، کہ حضرت ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ والے کسی کو بتاتے نہیں ہیں. حضرت میں فلمیں دیکھتا ہوں، حضرت میں گانے سنتا ہوں،
میں شراب پیتا ہوں، میں یہ گناہ کرتا ہوں، میں وہ گناہ کرتا ہوں. حتیٰ کہ آپ یقین کریں ایک 17 سال کے نوجوان کا خط آیا. 17 سال کے نوجوان کا خط آیا. 17 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اس پر ایک واقعہ بھی میں سناؤں گا. 17 سال کے نوجوان کا خط آیا کہ حضرت مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، میں 40 منٹ اللہ تعالیٰ کے آگے روتا رہا. گناہ ہو گیا، ایک گناہ 40 منٹ اللہ تعالیٰ کے آگے روتا رہا. بعضوں نے کہا جی گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اور کیا مانتے ہو؟ عذاب نہیں آئے گا ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ یہ زندگی میرے اوپر قربان کرو. اور اللہ کو راضی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پڑھائیاں چھوڑنی پڑیں گی، تو یہ کاروبار چھوڑنا پڑے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کیجیے. میرے والد صاحب تو ہنس کے فرماتے ہیں کہ اے او لیول مت کرو، اے سے لے کر زیڈ تک جتنے لیول کرنے ہیں سب کر لو، اللہ کو ناراض نہ کرو. بڑی سے بڑی ڈگریاں لو، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو. میں اپنے والد صاحب کی نقل کرتا ہوں. ہمارے یہ ساتھی کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے خیال سے یہ حافظ بھی ہوں گے، مفتی بھی ہوں گے، لیکن یہ ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ. پٹیل ہاسپٹل کراچی کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں کے یہ ڈاکٹر ہیں. اور ایک بعد میں عالم کا مختصر کورس کیا ہے. اور نہ جانے کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. ان کے بیانات ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں الحمدللہ، بعض خطبہ دیتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں. ڈاکٹری کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، نوکریوں کے ساتھ سب چیزیں چل رہی ہیں. اور آسان کا طریقہ میرے حضرت فرماتے تھے، کار بھی ہو کاروبار بھی ہو مگر دل میں وہ یاد ہو. کاروبار منع نہیں ہے، نوکری منع نہیں ہے، بڑی سے بڑی نوکری کرنا منع نہیں ہے، بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرنا منع نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنا منع ہے. اور یہ اس کی آسان سی دلیل کہ کاروبار منع نہیں، دنیا منع نہیں ہے، اس کی آسان سے آسان دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ 3 اللہ تعالیٰ کے نبی ایسے تھے جو نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. آپ بتائیے جب نبوت اور بادشاہ جمع ہو سکتی ہے تو اللہ کی دوستی اور مالداری کیوں جمع نہیں ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، مالداری اس شخص کے لیے مضر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. اور ہمارے حضرت یوں فرماتے تھے کہ دیکھو ایک بتائیں آپ کے یہاں 10 تو نہیں ہے، مرلے ہیں، میں 10 کے حساب سے بولوں گا. ایک آدمی 2000 گز کے بنگلے میں رہتا ہے، عالیشان محل میں رہتا ہے، لاکھوں کی لگژری گاڑیوں میں گھومتا ہے، بریانی کباب گوشت مرغی سے کم کھاتا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے. یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے. اور ایک آدمی جھونپڑے میں رہتا ہے، فقر و فاقہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ دنیا دار ہے. دنیا کا مطلب یہ ہے اللہ کو ناراض کرنا. دنیا کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم بتا دیے ان کی دھجیاں اڑانا، یہ ہے دنیا دار. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا منع ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے کتنا بھی مال آ جائے منع نہیں ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں 17 سال کا نوجوان ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں 40 منٹ تک اللہ کے آگے روتا رہا، اللہ کے سامنے روتا رہا. یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں، جو اللہ کی محبت میں جو آنسو گرے، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو آنسو گرے، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو گرے. احادیث سے پتا چلتا ہے، ایک حدیث سے پتا چلتا ہے ایسے آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ شہید کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں. ایک حدیث سے پتا چلتا ہے ایسے آنسو جہاں جہاں لگیں گے وہ حصہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور ایک حدیث سے پتا چلتا ہے یہ جو آنسو اللہ کو یاد کر کے گرتے ہیں، ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. میرے استاد سے قاری عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے یہ شعر سنایا کہ تنہائیوں میں تو شب کی کر منتیں تو اپنے رب کی. کیا مزیدار شعر ہے. تنہائیوں میں تو شب کی کر منتیں تو اپنے رب کی، داغے گناہ تو دھو لے آنسو بہا بہا کر. تنہائیوں میں تو شب کی کر منتیں تو اپنے رب کی، داغے گناہ تو دھو لے آنسو بہا بہا کے. اور اسی کو ایک حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ عالم ہے کہ بے لاکھ بڑا سوتا ہے، سب لوگ سو رہے گناہوں میں، عالم ہے کہ بے لاکھ بڑا سوتا ہے، ہر ایک غفلت میں پڑا رہتا ہے، رات کے سناٹے میں مگر اے دوست تیرا نام لے کر کوئی روتا رہتا ہے. یہ ایک آنسو تو یہ ہو گئے
جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے گرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ یہ آنسو گرے ہیں. اور ایک آنسو وہ ہیں جو لڑکیوں کی حرام محبت میں گرتے ہیں، جو گناہوں کے لیے روتے ہیں. اب ایک خط کو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک نوجوان نے دیکھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں 40 منٹ تک اللہ کے آگے روتا رہا. دوسری طرف ایک نوجوان نے دیکھا کہ حضرت میرے بھائی کی ایک لڑکی سے حرام محبت، نامحرم سے تو محبت ہے ہی حرام، بیوی ہے، والدین ہیں، دادا دادی رشتہ دار جو ہیں ان کی محبت یہ جائز ہے، ورنہ حرام جس سے پردہ ہے اس کو دیکھنا، اس سے بات کرنا، اس کو دیکھنا، بات کرنا، ہاتھ ملانا یہ حرام ہے. اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ زنا ہے. حدیث شریف میں آتا العینانی تزنیانی، دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی پیر کی بات نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف کا یہ جملہ ہے. العینانی تزنیانی، دو آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا نامحرم کا. دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کو ہاتھ لگانا. جی میرے دوستوں اور ساتھیوں، بخاری شریف تو کیا کہ میرے بھائی سے جو لڑکی ناراض ہو گئی، پوری رات وہ روتا رہا اور اپنے چچے کو گیلا کر دیا. اس آنسو کی اللہ کی نظروں میں کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے ان آنسوؤں کی. میرے حضرت نے فرمایا اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کو اتنا راضی کروں، اتنا اللہ کی محبت میں رہوں کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں 800 برس پہلے، ولیوں کے سردار، اس زمانے کے بادشاہ شاہ خوارزم کے نواسے مولانا روم رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اے دریغا اشک من دریا بدے، اے دریغا اشک من دریا بدے تا نثار دل برے زیبا چودے. اے اللہ میں آپ کی محبت میں اتنا روؤں کہ میرے آنسو دریا بن جائیں. بتائیے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کے پیاروں کی تمنا ہے کہ میرے آنسو دریا بن جائیں، ان میں تیرتا ہوا میں آپ کے پاس آ جاؤں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے حضرت فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے رونے کی توفیق عطا فرمائی، آنسو گر گئے تو اسی پر میرے اشعار بن گئے کہ حضرت نے فرمایا کہ نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا. سنیے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، یعنی جب آنسو گرے مساف کی زمین پر تو شاعر کہتا ہے میرے حضرت جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. وہی حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی محبت میں جو آنسو گرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے. اور اللہ کے نبی نے ہمیں اور زیادہ آسان کر کے دکھا دیا، ابکو فإن تبکو فتباکو، رو اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں جیسی شکل بنا دو، رونے والوں جیسی شکل بنا دو، تمہارا کام بن جائے گا. لعنین المذنبین احب الی من زجل المتبعین، کہ جو گناہ گار اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے روتا ہے اس کے لیے رونے کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی تسبیحات سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کے مبارک یہ آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں روتے ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کا احسان ہے ہم لوگ تو پھر بھی مسلمان ہیں. اللہ اتنے پیارے ہیں جو جوش میں آئے دریا رحم کا، گبرے سب سالہ ہوئے فقر اولیاء. جب اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے تو 100 سال کے کافروں کا سردار نہ صرف مسلمان ہوتا ہے بلکہ ولیوں کا سردار ہو جاتا ہے. اس کی 2 آسان مثالیں پھر ایک واقعہ سناؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، کائنات کا بدترین گناہ کرنے جا رہے ہیں. وہ گناہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہے تھے. بتائیے اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اس سے کوئی بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہے تھے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نواز لیا تو کیا مقام ملا کہ 40 نمبر پہ مسلمان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر لے کر آ گئے. کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام دیا. اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں. غزوہ احد میں ان کی وجہ سے، ان کی تدبیر کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے. 70 صحابہ شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوئے،
خون نکلا، کتنی تکلیفیں آئی، لیکن جب یہ مسلمان بنے تو اللہ تعالیٰ نے کیا لقب دیا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اتنے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے کہ چند لوگوں کے ساتھ ہزاروں کافروں میں گھس جاتے تھے، گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹتے رہتے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا؟ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جب یہ مرا تو اس کا بیٹا اکرمہ کہنے لگا کہ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے زیادہ دشمنی دکھاؤں گا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بھی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیے کیا مقام ملا؟ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والے جب انہوں نے ایمان کا لائے، کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں میں شامل کر دیا، ان کو لقب مل گیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ مل گیا۔ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ غزوہ احد میں 16 سال کا میں نے کہا تھا واقعہ سناؤں گا، لیکن دیکھیے 41 تک کا وقت ہے، 41۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، غزوہ احد میں وحشی، اب ہم کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شہید کر دیا، اور اس بے دردی سے شہید کیا کہ کان نکال دیے، آنکھیں نکال دی، پیٹ چاک کر دیا، اس بے دردی سے شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمہ ہوا، فرمایا کہ انہوں نے میرے ایک چچا کو مسلح کیا ہے، مسلح کہتے ہیں کان ناک وغیرہ کاٹ دینا، میں 70 کافروں کے ساتھ ایسا کروں گا۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا انہوں نے آپ کو ستایا ہے آپ بھی اتنا ستا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صبر کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ ادا کیا، اور میں ایک کو بھی ایسا نہیں کروں گا، میں معاف کر دیتا ہوں اللہ کے لیے۔ ابھی موقع نہیں ہے کہ میرا مضمون ہے وہ پھر بکھر جائے گا، لیکن مختصر میں عرض کرتا ہوں، آج ہمارے اندر بچے کی کیسی آگ لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، دشمنوں کو معاف کرنا، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے بھائیوں سے لڑے ہوئے ہیں، اپنے دوستوں سے لڑے ہوئے ہیں، بات چیت بند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا ہے، سب سے پہلے تو 3 دن کی اجازت دے دی کہ چلو 3 دن تک انسان کا غصہ آتا ہے، غصہ رہتا ہے، 3 دن تک میں اجازت دیتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا اپنا بھائی فرما دیا کہ دیکھو جس سے تم جھگڑ رہے ہو، جس سے اس میں بیوی بھی آ گئی، رشتے دار بھی آ گئے، سب آ گئے، طلاق دو، یا شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا یا بیوی کو شوہر کے گھر سے چلی گئی، نہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یقین کریں کتنے لوگوں کا پتہ چلا اور مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ غصہ 3 دن تک کے ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری انا ہوتی ہے۔ شوہر کہتا ہے میں کیوں جاؤں بیوی کے پاس اس کو لینے کے لیے، بیوی کہتی ہے میں کیوں جاؤں شوہر کے پاس، شوہر کو چاہیے کہ مجھے لینے آئے، اپنا شوہر جاتا ہے نہ بیوی آتی ہے، آخر نوبت آتی ہے طلاق کی۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ شوہر صاحب دوسری جگہ شادی کر لیتے ہیں، بیوی عزت گزار کر دوسری جگہ شادی کر دیتی ہے، برباد ہوتے ہیں بچے بیچارے۔ انہوں نے کیا قصور کیا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں یاد رکھو میرا تجربہ یہ ہے کہ دوسری شادی عام طور پر ناکام نہیں ہوتی، یہ خلا اور طلاق کے بعد جب دوسری شادی ہوتی ہے وہ عام طور پر ناکام نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ میاں بیوی میں جھگڑوں کو نقصان دیکھ لیا، جھگڑوں کو نقصان کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں کیسے معافی مانگوں، میں کیسے جھکوں۔ اگر لڑکی وہ لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں تو لڑکی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے لڑکی ہر جگہ جھک جائے گی۔ شوہر تمہارا آئے گا ناک رگڑتا ہوا ہمارے پاس آئے گا تو ہم اپنی بیٹی حوالے کریں گے، ورنہ نہیں۔ شوہر کو کہتے ہیں تم مرد ہو، مرد کیسے جھک جائے؟ نہیں، تم نہیں جاؤ گے لینے کے لیے، اگر تم بیوی کو لینے جاؤ گے تو گھر تمہارا دوسرا ہو جائے گا۔ خاندان کے جھگڑے، ابھی اس کا تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ طلاقیں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں، آئے دن طلاق کے مسائل آ رہے ہیں، کیوں؟ بد نظری کی وجہ سے۔
بد نظری کی وجہ سے، موبائلوں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب شوہر صاحب 40 سال 30 سال کی عمر ہے، جب وہ میک اپ میں لڑکیوں کو دیکھے گا بیوی کیسے اچھی لگے گی؟ بیوی جب لڑکوں کو موبائل پر فلموں میں آ کر دیکھے گی تو اپنا شوہر کیسے اچھا لگے گا؟ اس لیے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، درگزر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ جگہ جگہ سنتے ہیں صلہ رحمی، ہم لوگوں کو صلہ رحمی کا مطلب بھی نہیں پتا کہ صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں۔ ہم لوگ صلہ رحمی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو دعوت دے دینا، رشتے داروں کو ایک دوسرے کو ہدیہ دے دینا، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے یہ بدلہ ہے۔ اس نے دیا میں نے بھی دیا، یہ تو جانور بھی کر سکتا ہے۔ کتے کے آگے روٹی رکھو وہ کتا روٹی کھا لے گا، ہمارا دوست بن جائے گا، ہمارا ساتھی بن جائے گا۔ بکرا ہے، جانور ہے، اس کو آپ پالتو بنا سکتے ہیں، گھاس کھلائیں، اس کے جو چیزیں وہ کھلائیں، آپ کا پالتو ہو جائے گا۔ یہ تو جانور کی صفت ہے کہ وہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے دیتا ہے۔ مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ ہے مسلمان کا طریقہ، یہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے تم نے کسی کو دیا اس نے سامنے تمہیں دے دیا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ اسی کو میرے حضرت اس حدیث کو اپنے اشعار میں بیان فرماتے ہیں، جفائیں دے کر دعائیں دینا، جفائیں سہ کر دعائیں دینا، یہی تھا مجبور دل کا شیوا۔ یہ ہے صلہ رحمی کی۔ بھائی ویڈیو بنا رہے منع کیا نا، دیکھیں اس میں منع، ویڈیو بند ڈیلیٹ کرو بھائی، منع کیا۔ میں نے کہا تھا میں اسی بات سے تکلیف پہنچتی ہے اور اسی بات، اور حضرت نے فرمایا اگر ساتھی بات نہ مانے تو بیان چھوڑ کے چلے جائیں۔ ایک ہی تو چیز مانگی ہے اور کا پیسے مانگے ہیں نہ کوئی اور چیز مانگی ہے، ایک ہی چیز کا تو مطالبہ کیا ہے، اسی سے ہمارے حضرت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ ناراض نہیں ہو سمجھا دیں بھائی۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا جو شاگرد اپنی ویڈیو بنوائے گا چینلوں پر آئے گا میرا اس سے تعلق ختم ہے، میرا اس سے تعلق ختم ہے۔ اب یہ جب یہ ویڈیو بنے گی تو میری ویڈیو کو کون دیکھے گی؟ نامحرم دیکھے گی نا، کیوں دیکھے میری ویڈیو کو نامحرم؟ جب وہ مجھے حضرت والد صاحب کی داڑھی تو سفید ہے میری تو کالی ہے، جب وہ مجھے دیکھ سکتی ہے تو خاتون اسٹیج ڈرامہ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ وہ کرکٹ میچ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ وہ دوسرے پروگرام کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ خیر صلہ رحمی اسے کہتے ہیں کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، یہ ہے صلہ رحمی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو واقعات میں سنا رہا ہوں میرے مرشد نے 4 جمعے ایک ہی قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اس آیت کے ذیل میں 4 جمعے مسلسل بیان کیے اور ایسے لوگوں کے واقعات سنائے ہیں کہ جو گناہوں کے چیمپئن تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیارا بنا دیا۔ وہ واقعات میں نے بیان نہیں کیے، اشارہ کر دیا، بلکہ 3 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آئیے 4تھا واقعہ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیا حضور کو اتنا غم ہوا، اب سنیے وہی آئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وحشی کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ دیکھیے یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ میں کہتا ہوں 2 آیتیں کوئی ملا کر پڑھ لینا انشاءاللہ، ایک 4 سپارے کی، ایک 24 سپارے کی، سب مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میرے اتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف فرمائیں گے؟ فرمایا کہ یہ شخص بظاہر تو عاجزی کر رہا ہے لیکن اس سے بڑا کوئی متکبر نہیں ہے۔ ارے تمہارے گناہ اتنے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک ریت کے ذرات کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر، دریا کے قطروں کے برابر ہمارے گناہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے 4 شرطوں کے ساتھ معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پہلی آیت ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جس کی تفصیل اس واقعے کے آخر میں آئے گی۔ دوسری آیت ایسی آیت ہے، ایسی مزیدار آیت ہے، مزہ آ جائے گا۔
وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ہے کون اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف فرمائے؟ بتائیے کیسی یہ آیت ہے؟ یہ آیت ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جو اپنے گناہ کر کے اللہ کے آگے روتا ہے، یہ شخص عاصی ہو سکتا ہے، نافرمان ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن بے وفا اور غدار نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اپنے گناہوں پر روئے، جو میں نے شعر پڑھا تھا، تنہائیوں میں تو شب کی کر منتیں تو اپنے رب کی، تاکہ گناہ تو دھو لے آنسو بہا بہا کر۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہی آئی کہ آپ ویشی کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الویشی یدعو الی الاسلام۔ میرے حضرت نے یہ واقعہ پورے حوالوں کے ساتھ، تفسیر خازن وغیرہ کے حوالوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ ویشی کو اسلام کی دعوت دو۔ قاصد وہاں پہنچا اور کہا کہ آپ کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ دعوت صرف ویشی کو نہیں آئی، ہم میں سے ہر ایک کو اسلام کی دعوت آئی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اسلام کی دعوت آ چکی ہے۔ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، سیرت کی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ حتیٰ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج سے تقریباً 1200-1300 برس پہلے اگر کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پر کوئی مبلغ نہ پہنچے، کوئی داعی نہ پہنچے، کوئی نبی نہ پہنچا ہو، فرمایا کہ کسی طرح ان کے پاس اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو، لیکن اس علاقے والوں کو اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ ہے۔ یہ کون ہے جو وقت میں سورج کو نکالتا ہے، وقت پر غروب کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے؟ یہ کون ہے جو سمندر کی موجوں کو چلاتا ہے؟ یہ کون ہے جس نے سمندر میں اتنا گہرا اور کھٹا کر دیا؟ یہ کون ہے؟ یہ کون اللہ ہے؟ یہ کون ہے جس نے ناپاک قطرے کو اتنے پیارے انسان کو بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب وہ کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا، ہم تھے ہی نہیں۔ ہم چاولوں میں آئے، ذرات میں آئے، فروٹ میں آئے، پانی میں آئے، یہ نعمتیں ہمارے والدین کے پاس پہنچی، خون بنا، پھر ہماری پرورش ہوئی۔ کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، مشکل نہیں ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، نظر نہیں آتا۔ اے ربا تو دل میں تو آتا ہے، نظر نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اسلام کی دعوت پہنچی، کہنے لگے کہ قرآن پاک کا مجھے پتا چلا ہے کہ قرآن پاک میں یہ آیت ہے، انہوں نے آیت نہیں پڑھی، میں آیت پڑھ رہا ہوں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ فرماتے ہیں اس آیت سے پتا چلتا ہے ان من قتل او زنا او اشرک، جو قتل کرے، زنا کرے، شرک کرے، اس کے لیے قرآن میں آتا ہے یضاعف له العذاب، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا عذاب دیں گے۔ حضرت ویشی فرماتے ہیں وَأَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ، میں نے تو یہ تمام گناہ کیے ہیں، فَكَيْفَ تَدْعُونَنِي إِلَى الْإِسْلَامِ، آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ اب وقت بہت مختصر ہے، آپ ذرا دیکھیے گا کہ حضرت ویشی کے نخرے، ان کا پیغام آنا، اور ایک قاتل کے لیے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا ہو، ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کس طرح آیت پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اب پہلی آیت نازل ہو رہی ہے ایک قاتل کے لیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ویشی کو بتا دیجئے اگر وہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرتا رہے تو ہم اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ قاصد پہنچا حضرت ویشی کے پاس کہ یہ آیت آپ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نخرا ھذا شرط شدید، یہ شرط تو بڑی شدید ہے، لعلی لا اقدر علیہ، میں شاید اس پر قادر نہ ہوں گا، اتنی مشکل شرط ہے، میں ایمان تو لے آؤں گا، توبہ کر لوں گا اور ساری زندگی نیک عمل کرتا رہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، ساری زندگی نیک عمل کرتا رہوں۔ قاصد آیا، دوسری آیت نازل ہو رہی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آپ ویشی کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہوں گا میں معاف کر دوں گا۔ قاصد پہنچا کہ ویشی تمہارے لیے دوسری آیت نازل ہو رہی ہے۔ حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی بھی اس میں کچھ شبہ ہے، لا ادری یغفر لی ام لا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو میں چاہوں گا اس کو میں معاف کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے چاہے ہی نہیں، میں تو ایمان لے آؤں، شرک سے بھی بچ جاؤں،
اور جب آخرت میں پیشی ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے ویسی ٹھیک ہے تم نے اعمال کر لیے، ہم تجھے چاہتے ہی نہیں ہیں. پھر نخرہ آ گیا، قاصد پہنچا. اب وہ آیت نازل ہو رہی جو میں نے پڑھی تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. میرے حضرت فرماتے ہیں یہ تفصیل نہیں ہے، لطائف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تمہیں کیا مطلب؟ اے میرے بندوں تم چاہے لاکھوں ٹن شراب پی لو، لاکھوں سنیما دیکھ لو، لاکھوں گانے سن لو، لاکھوں شراب پی لو، لاکھوں زنا کر لو، لاکھوں دفعہ سود لے لو، رہو گے میرے بندے ہی. کتنے بھی گناہ کر لو، کتنے بھی گناہ کر لو، رہو گے ہمارے بندے. یا عبادی میرے بندے. کیا اللہ تعالیٰ کا ہم پر اپنے بندوں پر ناز ہے کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہمارے پیٹ میں گندگیاں پیشاب پخانہ بھرا ہوا ہے، ہم سراپا نجاست ہے، ہم سراپا گناہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیجیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احب ان لی الدنیا بهذه الآیہ، یہ آیت مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے. زمین و آسمان کے خزانے مل جائیں اس سے زیادہ مجھے یہ آیت پسند ہے. اتنی پیاری آیت. ایک صحابی نے پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ویشی کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے عام ہے؟ فرمایا بل للمسلمین عامہ، تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے. غالباً تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اے اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا موسیٰ، اے موسیٰ میں حاضر ہوں، بتا کیا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عرض کیا کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ اے موسیٰ سب کے لیے. جب میرا بندہ مجھے بلائے گا اللہم کہے گا، اے اللہ کہے گا، اب مجھے پکارے گا میں اس کو فوراً جواب دوں گا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. اے موسیٰ یہ تیرے ساتھ خاص نہیں ہے، سب کے ساتھ عام ہے. تو یہ آیت ویشی کے لیے خاص نہیں ہے، سب کے لیے عام ہے. بل للمسلمین عامہ. جب قاصد پہنچا حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نعم ھذا، اور کیا ہی پیاری آیت ہے، کیا ہی پیاری آیت ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں لشفش. ہماری زبان میں کیا ہی پیاری آیت ہے. نعم ھذا فجاء واسلم، وہ آئے اور اسلام لے کر آ گئے. بتائیے کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پیارا دین ہے. حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا. میرے حضرت فرماتے ہیں جب باپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیتا ہے، نافرمان بیٹے کو، پھر اپنی حیثیت کے مطابق اس کو گفٹ دیتا ہے. سائیکل دے گا، امیر ہوگا بائک دے گا، اور امیر ہوگا گاڑی دے گا، اور امیر ہوگا زمین اس کے نام پہ کر دے گا، فیکٹری اس کے نام پہ کر دے گا. فرمایا اب اللہ تعالیٰ حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک فیکٹری کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جہاد ہوا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں، اس کے ساتھ جب جہاد ہوا تو اس کو قتل کرنے میں حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. فرماتے تھے قتلت فی جاہلیت خیر الناس، میں نے اپنے زمانے جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو قتل کیا. وقتلت فی اسلامی شر الناس، اور میں نے اپنے زمانہ اسلام میں ایک بدترین آدمی کو میں نے قتل کیا، مسلمہ کذاب. اب آخری واقعہ بخاری شریف جلد نمبر 1. دیکھیے ہر بات کے حوالے آ رہے. بخاری شریف جلد نمبر 1، وقت مختصر ہے اس کی حدیث، اور اس کے ساتھ ساتھ بخاری کی سب سے بڑی شرح فتح الباری، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح، سوال جواب کے ساتھ یہ حدیث شریف سناؤں گا انشاءاللہ کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کر دیے. ایک قتل کتنا بڑا گناہ ہے ہم سب کو اندازہ ہے. 99 قتل. میرے والد صاحب کی دعاؤں سے ہر اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے الحمدللہ. تو 5ویں سپاری کی ایک آیت آئی تھی جس میں ہم نے قتل پر اور خودکشی پر درس قرآن ہوا تھا کہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے اور خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے، اس پر درس قرآن ہوا تھا. 99 قتل کر دیے. ایک عابد کے پاس پہنچا اور آ کر عرض کیا کہ میں نے 99 قتل کر دیے، میری کوئی توبہ ہوگی؟ یہ واقعہ کون بیان کر رہے ہیں؟ سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم.
بتائیے 99 قتل کتنی بڑی بات ہے. شیطان جو ہے بڑا چالاک نہیں ہے، مکار ہے. یہ دیکھتا ہے کہ جب یہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو نئے نئے طریقوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نئے نئے طریقے سے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت فرماتے تھے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی. ہمیں پتہ ہے، آپ بتائیے، ایک ہوتا ہے مسلمان الحمدللہ، ایک ہوتا ہے یہودی عیسائی، اور ایک ہوتے ہیں دہریے جو خدا کو نہیں مانتے. خدا کو ہی نہیں مانتے کہ اللہ کا کوئی وجود بھی ہے، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. آپ ڈہریے سے پوچھیں کہ بھائی ابھی 1:30 ہو رہے ہیں، آپ بتائیے آپ 1:45 تک زندہ رہیں گے؟ وہ ڈہریا کہے گا تو مسلمان ہے اور مجھ سے 15 منٹ کا کہہ رہا ہے، ارے مجھے یہ نہیں پتا کہ میں 1:31 تک زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا. ہے کسی کو پتا؟ ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں ہاتھ کھڑا کر دے کہ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ میں 5 منٹ تک زندہ رہوں گا؟ اگر کوئی لکھ کر دے دے آپ سب کہیں گے پاگل ہے بیچارہ جو لکھ کر دے رہا ہے. اسی کو حضرت میں میرے شیخ نے فرمایا، نہ جانے بلا لیتی آپ کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. کیا گناہ کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اگر اس گناہ کی حالت میں میرا انتقال ہو گیا تو میں گناہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا؟ یہ کیا مشکل بات ہے کہ ایک آدمی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا انتقال مدینہ شریف میں ہو، خانہ کعبہ میں میرا انتقال ہو، نہیں تو مسجد میں ہو، نہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے ہو. کیوں یہ دعائیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اچھی موت ہے. اچھی موت کو مانتے ہیں، بری موت کو نہیں مانتے. اس سے ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ جو میں گناہ کرنے. میرے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر تھے، داڑھی منڈا رہے تھے، حرام ہے. ایک مچھ داڑھی رکھنا واجب ہے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، تینوں طرف سے ایک مچھ داڑھی رکھنا واجب ہے. داڑھی منڈانا حرام ہے، ایک مچھ سے پہلے کاٹنا حرام ہے. تو وہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر داڑھی کاٹ رہے تھے، آدھی داڑھی صاف کی تو سر میں درد ہونا شروع ہو گیا. اپنی بہو سے کہا کہ وہ دوائی فوراً لے کر آؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے. بہو دوائی لے کر پہنچی، ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. بتائیے کتنا خطرناک معاملہ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرے چہرے میں تمہیں کیا خرابی نظر آئی تھی کہ تم نے میرے جیسا چہرہ نہیں بنایا، ہم کیا کہیں گے؟ اے میرے امتی یہ بتاؤ، میں حق پر تھا یا گرو نانک حق پر تھا؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق پر تھے. تو گرو نانک کی محبت میں سکھ داڑھی رکھتے تھے، پگ پہنتے تھے، کڑا ہو کر پان رکھتے تھے، وہ جرمن جاپان کی سڑکوں سے یونیورسٹیوں سے نہیں گھبراتے تھے. تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم میرا جیسا حلیہ اختیار کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی؟ شروع میں شعر پڑا تھا، پناہ تو اتنا ہو جاؤں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات عالی میں، جو مجھے دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے. بتائیے یہاں کی یونیورسٹی کی سڑکوں سے اگر کوئی سکھ گزر جائے تو اس کو بولنے کی ضرورت ہے کہ میں سکھ ہوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بولنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمان ہے، فلاں میرا نام ہے؟ کیونکہ ہمارا حلیہ مسلمانوں جیسا نہیں ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، مسلمان کسی کی پرواہ نہیں کرتا. میرے مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب سے پوچھا کہ فیروز میاں یہ بتاؤ کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا حضرت آپ بتائیں. حضرت نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو اللہ فرمائے وہ کر لے، جس سے اللہ منع فرمائے اس سے بچ جائے. یہ ہے مسلمان. بس یہ مسلمان کی آسان کی تعریف ہے، یہ مسلمان کے نام کی تشریح ہے کہ مسلمان کیسے کس کو ہیں. تو پرواہ نہیں کرتا، بس اللہ کا حکم ہے، اے اللہ آپ فرما دے حکم کیا ہے. وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. اس کے سامنے یہ ہے کہ میری موت آنے والی ہے، کسی وقت بھی میرا ڈپارچر ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی میرا بلاوا آ سکتا ہے. تلمبا میں میرا جانا ہوا تھا ایک قبرستان میں اپنے دوست کی والدہ کی قبر پہ، اور ہم نے قبر دیکھی 130 برس عمر، 130 برس اسی کے نیچے قبر تھی 3-4 دن کی بچے کی. یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا. ہمیں کس کو بات پر ناز ہے؟ اپنی جوانی پر کہ میری جوانی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دے، اللہ تعالیٰ ایسے جوان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. عورتوں کے دل میں آئے گا ہمارے لیے بیان نہیں ہو رہا، جس کا بیان آپ کے لیے بھی تو ہے. آخر میں ایک دو فرق ہے وہ بیان کر دوں گا، باقی پورا بیان ہم سب کے لیے ہے. حضرت فرماتے تھے کہ جو جوان اپنے حدیث شریف ہے، جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرے گا
وہ جوان اس جوان کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ شعر پڑھتے تھے، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، کہ ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں۔ میرے حضرت لندن میں تھے، 70 برس کی عمر تھی، وہاں کے مسلمان جن کو اردو زیادہ نہیں آتی تھی حضرت کے پاؤں دبا رہے تھے، کہنے لگے کہ حضرت آپ 70 کے ہیں لیکن آپ 17 کے کیوں معلوم ہوتے ہیں؟ میرے حضرت نے فرمایا کیونکہ میں نے اپنی جوانی کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کی ہیں، میں نے گناہوں کے نزدیک میں نہیں گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسی جوانی مجھے عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم بھی وہ جوان ہو سکتے ہیں جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن پانی میں، کہ ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں۔ میرے شیخ کو انگریزی نہیں آتی تھی لیکن فرمایا دوستوں کی باتیں سن کر مجھے کچھ انگریزی کے الفاظ آ گئے ہیں، تو میں جو نام ارم سے محبت کرتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، دوستی کی فکر کرتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میری بھی کوئی بہن ہے، میری بھی بیٹی ہوگی، کہ میں پسند کروں گا کہ میری بہن سے، میری بیٹی سے، میری بیوی سے، میری بہو سے، میری پوتی سے، میری نواسی سے، میری بھانجی سے، میری بھتیجی سے کوئی نام ارم بات کرے؟ برداشت ہوگا ہمیں؟ تو پر میں جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہے، کیا مشکل ہے یہ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے جو بات اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، جو بات اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے لیے پسند کرے۔ کیا ہم برداشت کریں گے؟ پر میں جب حرام محبت ہوتی ہے اس کو ہر وقت ٹینشن لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں۔ حضرت نے یہ شعر کہا، مت دیکھو کسی کی وائف، سنیے قافیہ دیکھیے، مت دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی تمہیں ویلیم 5، خراب ہو جائے گی تمہاری لائف اور جگر میں تمہارے چبھے گا اس کا نائف۔ اور میں نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، رات کو نیند نہیں آئے گی۔ جو میں نے شروع میں کہا تھا ناراض ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن لڑکی ناراض نہیں ہونی چاہیے۔ بس اب وقت نہیں ہے یہ واقعہ سنانے کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس تشریح زیادہ نہیں کروں گا، مختصراً عرض کروں گا، خود پر 1-2 منٹ کم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ 99 قتل کیے، عابد کے پاس گیا کہ میرے والد صاحب فرماتے ہیں اب ٹرین جلدی چلے گی، کہا کہ 99 قتل معافی نہیں ہے، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے۔ ڈر لگا، کسی نے کہا کہ عالم کے پاس جاؤ وہ تمہیں بتائیں گے۔ وہ عالم کے پاس پہنچا، کہا حضرت میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری معافی ہو جائے گی؟ فرمایا کہ 100 قتل معافی ہو جائے گی لیکن یہ بستی گناہگاروں کی بستی ہے، تم جاؤ آگے نیکوں کی بستی ہے، وہاں جاؤ، وہاں تمہاری معافی ہو جائے گی۔ سوال نمبر 1، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر جگہ پر ہے؟ کفرستان میں کہ اللہ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی معافی ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو اس کو نیکوں کی بستی کی طرف کیوں بھیجا گیا؟ فرمایا گناہ گاروں کی بستی ہے، گناہوں کی نوست ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وجود تو تھا لیکن ظہور نہیں تھا۔ آپ بتائیے سنیما ہاؤس میں ہزاروں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، سب مل کر گناہ کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر کوئی آدمی مصلی بچھا کر نماز شروع کر دے تو جو سنیما بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو جھوٹے ماریں گے، نالائق، شرم نہیں آتی؟ اتنے گناہ ہو رہے ہیں تو یہاں پر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، کیوں کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے گناہوں کی نوست کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو بھیجا، وہ آگے بڑھا، بخاری شریف کی روایت، ابھی پہنچا نہیں تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے، موت کا وقت آ گیا، اس شخص نے مرتے مرتے اپنا چہرہ نیکوں کی بستی کی طرف بڑھا دیا، اسی حالت میں موت آ گئی۔ جنت کے فرشتے آئے، جنت میں لے جائیں گے، دوزخ کے فرشتے آئے، دوزخ میں لے جائیں گے، معافی نہیں مانگی ہے، 100 قتل کیے ہیں۔ جنت کے فرشتوں نے کہا بیچارے کا اختیار نہیں تھا، مرنے کا وقت نزدیک آ گیا تھا، ہم جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے ہیں، اللہ یہ معاملہ ہے، تو میں جاؤ زمین کی پیمائش کرو، اگر وہ نیکوں کی بستی کے نزدیک ہے جنت میں لے جاؤ، اگر گناہ گاروں کی بستی کے نزدیک ہے دوزخ میں لے جاؤ۔ فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین نیکوں کی بستی کے نزدیک ہو جاؤ، گناہ گاروں کی بستی سے دور ہو جاؤ، پیمائش کی، نیکوں کی بستی کے نزدیک کا، جنت میں لے کر چلے گئے۔ سوال ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ زمین کی پیمائش کا حکم دے رہے ہیں، دوسری طرف زمین کو قریب کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ اور میں زمین کی پیمائش کا حکم دینا یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف، اللہ کا عدل تھا، اور زمین کو قریب کرنا، نزدیک کرنا یہ اللہ کا فضل تھا۔ اللہ کا فضل اللہ تعالیٰ کے عدل کا محتاج نہیں ہے۔ پاکستان کا جج
پاکستان کے قانون کا پابند ہے، لیکن صدر مملکت قانون کے پابند نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جج نے قانون کی دفعہ کے تحت اس کو پھانسی دے دی ہے، لیکن ہم اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کو باعزت بری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے جج نہیں ہوں گے، مالک ہوں گے. جس کو چاہیں گے بخشیں گے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. جس کو چاہوں گا میں بخشوں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. چاہوں گا تو گناہ کبیرہ پر پکڑ کر دوں گا، چاہوں گا تو کبیرہ پر بھی پکڑ نہیں کروں گا. میرا اختیار ہے، میں مالک ہوں، جج نہیں ہوں. قیامت کے دن کا آخری سوال بیان ختم. فرمایا کہ یہ بتائیے کہ 100 قتل ہیں، حقوق العباد ہیں. حقوق العباد تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے. یہاں 100 قتل حقوق العباد، قصاص نہیں، دیت نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے معاف کر دیا؟ فرمایا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے سارے 14 جلدوں میں یا 12 جلدوں میں فرماتے ہیں، میں 1,00,000 حدیثوں کا حافظ ہوں. میں قرآن پاک کی آیتیں حدیث کو اپنے سامنے لکھ رکھا اور ان کی روشنی میں فیصلہ لکھتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں اور وہ صاحب حق کا حق ادا نہیں کر سکتا، بے بس ہے، مجبور ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان صاحب حقوق کو اتنا دے دیں گے کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے. آخری بات، جو خدا 100 قتل کے مجرم کو معاف کر سکتا ہے، 100 قتل کے مجرم، وہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. 4 شرطوں کے ساتھ گناہ معاف ہے. ندامت کاری ہو جائے، افسوس، گناہ سے الگ ہو جائے، پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا. نمبر 4، جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.